اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالی، جن کی کتاب مجالس المنتظرین کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جلد اول مجلس نمبر 17، شہزادگان جناب امیر مسلم علیہ السلام کی قاضی شریح کے گھر سے روانگی۔ 12 ذوالحج 11 ستمبر 680 عیسوی بروز جمعہ شام کے وقت قاضی شریح کے گھر کے سرداب یعنی تہہ خانے میں، جو کہ کوفہ میں واقع تھا، 2 معصوم تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ دن بہت گزر گئے ہیں، پتہ نہیں شاید ہمارے بابا اس طرح ہمیں تنہا چھوڑ کر وطن واپس لوٹ گئے ہیں۔ بڑے بھائی نے جواب دیا کہ وہ ہمیں اس طرح چھوڑ کر وطن واپس نہیں جا سکتے، ضرور ان کی کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے وہ ہمیں ملنے نہیں آ سکے۔ یہ سن کر چھوٹے معصوم نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے آج پاک والدہ صلوات اللہ علیہا بہت یاد آ رہی ہیں۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سینے میں بھینچ لیا اور کہا کہ آج جس وقت قاضی شریح کی بیوی یا اس کا بیٹا اسد ہمارا کھانا لے کر آئیں گے تو ہم ان سے بابا پاک علیہ السلام کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ رات ہو گئی تو قاضی شریح کی ایک کنیز ان دونوں بچوں کا کھانا لے کر سرداب یعنی تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ اس نے آ کر ان دونوں کے سامنے کھانا رکھا۔ انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بلکہ بڑے بھائی نے کنیز سے سوال کیا کہ کیا ہمارے بابا پاک علیہ السلام کی کوئی خبر آئی ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ہم کب تک واپس مدینے جائیں گے؟ انہوں نے ایک ساتھ بہت سارے سوال پوچھ ڈالے، مگر کنیز جواباً بالکل خاموش رہی، کیونکہ اسے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ ان معصوم بچوں کو ان کے مظلوم بابا علیہ السلام کی شہادت کا ہرگز پتہ نہ چلے۔ اس کنیز نے بات بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ پہلے کھانا کھائیں، مگر معصوم رو کر کہنے لگے کہ جب تک آپ ہمیں ہمارے بابا پاک علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کنیز واپس لوٹ آئی۔ اس نے اہل خانہ کو بتایا کہ وہ دونوں معصوم رو رو کر اپنے بابا پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ ہمیں ہمارے بابا پاک علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا۔ قاضی شریح نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ یہ بچے بہت کم سن ہیں اور پردیس کا معاملہ ہے، اور پردیس میں یتیمی کی خبر سننا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ اپنے گھر میں والد کی شہادت کی خبر سنتے تو ان کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہا انہیں سنبھال لیتی، ایک دفعہ سینے سے لگا کر پیار کر لیتی تو ان کا دکھ کافی حد تک کم ہو جاتا اور انہیں کافی حد تک تسلی مل جاتی، مگر یہاں تو نہ ان کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہا ہیں اور نہ کوئی دوسرا اپنا موجود ہے۔ اس حال میں ہم انہیں یہ اندوہناک خبر سنائیں تو کیسے سنائیں؟ وہ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے اور دوسری طرف ان معصوموں کے سامنے سرداب میں کھانا جوں کا توں پڑا تھا اور وہ دونوں مسلسل رو رہے تھے۔ قاضی شریح نے کہا کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بابا پاک علیہ السلام کی خبر معلوم کرنے کے لیے آدمی روانہ کر دیا ہے، تب تک آپ کھانا کھا لیں اور جیسے ہی وہ خبر لانے والا واپس آیا ہم آپ کو آپ کے بابا پاک علیہ السلام کی طرف سے خیر کی خبر سنائیں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد تمام گھر والے سرداب میں آئے تاکہ بچوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ انہوں نے آ کر پاک شہزادگان علیہم السلام کے ساتھ وعدہ کیا اور انہیں کھانا کھلایا۔ قاضی کی بیوی نے دونوں معصوم شہزادوں کو پیار کیا، اس کے بعد معصوم شہزادوں نے کھانا تناول کر لیا، لیکن کھانا تناول کرنے کے بعد معصوم پھر سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں ہماری پاک والدہ صلوات اللہ علیہا کے پاس جلدی پہنچاؤ۔
قاضی نے کہا کہ اس وقت آپ کی زندگی خطرے میں ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ ابھی آپ کچھ وقت چپ چاپ یہاں گزاریں، جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں آپ کو وطن واپس پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ قاضی کون تھا۔ اس کا نام شریح بن حارث بن منتہج کندی تھا۔ بعض لوگوں نے اس کے باپ کا نام معاویہ ابن ابو سفیان لکھا ہے، مگر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نام اس کی منافقت کی وجہ سے مشہور ہوا تھا کہ یہ معاویہ ابن ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ اس کی کنیت ابو امیہ تھی۔ یہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں کوفہ کا قاضی مقرر ہوا تھا، اور یہ ایسا سیاستدان تھا کہ آنے والے کسی بھی حاکم نے اسے تبدیل نہیں کیا، حتیٰ کہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ اسے معزول کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر اہل کوفہ ہنگامہ کرنے پر اتر آتے تھے۔ اس نے 27 ہجری میں یہ عہدہ سنبھالا تھا، اور سن 87 ہجری میں اس کی موت نے یہ عہدہ خالی کروایا۔ یعنی اس نے پورے 60 سال اپنی موت تک کوفہ کی قضاوت سنبھالے رکھی، اور یہ سن 87 ہجری کو 108 سال کی عمر میں جہنم رسید ہوا۔ اس 60 سالہ دور قضاوت میں یہ صرف 3 سال کے لیے معزول کیا گیا تھا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پھر جب حجاج بن یوسف حاکم کوفہ بنا تو اس نے اسے دوبارہ بحال کر دیا تھا، کیونکہ یہ امویوں کا بڑا خاص خوشامدی تھا۔ یہ قاضی وہی تھا کہ جس سے عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے امام مظلوم حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا شرعی فتویٰ لیا تھا، اور اس نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت ابن زیاد ملعون نے اہل کوفہ کو امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ کے لیے اکسانا شروع کیا تو کوئی بھی اس جنگ کے لیے تیار نہ ہوا ما سوائے خوارج کے، کیونکہ باقی سب یہی کہتے تھے کہ کسی مسلمان کا خون کسی مسلمان پر حلال نہیں ہوتا، اس لیے ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے اس قاضی شریح کو بلا کر کہا تھا کہ میں تمہیں 1,00,000 دینار دوں گا، تم امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا فتویٰ دے دو، مگر یہ ملعون رضامند نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد ملعون سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ قاضی شریح جیسا لالچی آدمی آخر فتویٰ کیوں نہیں دے رہا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ میں نے اسے 1,00,000 دینار دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میرے وعدے پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اب تک کوئی وعدہ پورا ہی نہیں کیا۔ پھر ابن زیاد ملعون نے فوراً ایک بڑا صندوق منگوایا، اور اس میں اس ملعون نے 50,000 دینار ڈالے اور قاضی کے گھر پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ قاضی استقبال کے لیے گھر سے باہر آیا۔ وہ اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا اور اس نے کہا کہ یزید ملعون نے میرے پاس 1,00,000 دینار بھجوائے ہیں، کیونکہ کربلا کی جنگ صاف نظر آ رہی ہے اور پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس لیے میں یہ 1,00,000 دینار تمہیں امانت کے طور پر دے رہا ہوں۔ اگر میں مر جاؤں تو تم یہ میرے اہل خانہ تک پہنچا دینا۔ اس ملعون نے یہ بات قبول کر لی۔ ابن زیاد ملعون نے وہ صندوق غلاموں سے اٹھوا کر اس کے سردابی کمرے میں رکھوا دیا۔ 2 دن بعد ابن زیاد ملعون رات کے وقت پھر اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ مجھے جنگ کے لیے ان دیناروں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ دینار مجھے اٹھا دو، تم نے انہیں کہاں رکھا ہے؟ قاضی شریح اس تہہ خانے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ ملعون بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب یہ تہہ خانے میں پہنچا تو غلاموں نے مشعلیں اٹھا رکھی تھیں۔ ابن زیاد ملعون نے جا کر وہ صندوق کھولا اور کھولتے وقت اس ملعون نے جان بوجھ کر اس صندوق کو زمین پر الٹا دیا اور ظاہر یہ کیا کہ جیسے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو۔ وہ 50,000 دینار زمین پر بکھر گئے اور مشعلوں کی روشنی میں دیناروں کی چمک قاضی کی آنکھوں میں پڑی۔ اس وقت ابن زیاد ملعون کو قاضی کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دکھائی دی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ لوہا گرم ہے، اب مجھے ضرب لگا دینی چاہیے۔ اس ملعون نے کہا کہ قاضی جی، اگر تم میری منشا کا فتویٰ دے دیتے تو میں یہ 1,00,000 دینار تمہیں دے کر چلا جاتا، جبکہ وہ صرف 50,000 دینار تھے۔ قاضی نے جواب دیا کہ اگر ان دیناروں کا ذکر کسی کے سامنے نہ ہو تو پھر میں یہ فتویٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے کہا کہ فتویٰ کے لیے کوئی نہ کوئی جواز بنایا جاتا ہے، تم امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے کیا جواز بناؤ گے؟
قاضی نے جواب دیا کہ میں فتوے میں لکھوں گا کہ امت مسلمہ میں فساد اور تخریب پیدا کرنا اور فتنہ پھیلانا وہ جرم ہے جس کی سزا قتل ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ قتل کی سزا قتل ہے مگر اس میں معافی کی گنجائش موجود ہے، اور چونکہ فتنہ و فساد اس سے بھی بڑا جرم ہے اس لیے اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہو سکتی ہے، لہٰذا میں فتنہ و فساد کو جواز قتل بنا دوں گا۔ یہ سن کر ابن زیاد ملعون نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، شاباش، تم یزید ملعون کے صحیح نمک حلال ہو۔ اس طرح کوفہ میں سب سے پہلے امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کرنے کا فتویٰ اس قاضی شریح ملعون نے دیا تھا، اور اس کے بعد دوسرے علماء نے اس پر اپنی تصدیقی مہریں ثبت کی تھیں۔ یہاں صرف اتنا ہی تعارف کافی ہے، تفصیل بیان کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 16 ذوالحج 15 ستمبر منگل کی رات تھی، ابھی چاند طلوع نہیں ہوا تھا۔ کوفہ کی گلیوں میں سے ایک نوجوان چلا آ رہا تھا، اس کے پیچھے 2 معصوم تھے جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے عمامے کے پلو سے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ یہ تیز تیز چلتے ہوئے کوفہ کے باب الحجاج کی طرف آ رہے تھے، کیونکہ آج یہاں سے ایک قافلہ مدینے کی طرف جانے والا تھا۔ اس قافلے کو آج رات کسی وقت روانہ ہونا تھا، اور ان معصوم بچوں نے اس قافلے میں شامل ہو کر جانا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ جناب امیر مسلم علیہ السلام کے 2 لال تھے، جو اپنے بابا پاک علیہ السلام کے ساتھ کوفہ آئے تھے۔ بڑے شہزادے کا نام جناب محمد علیہ السلام تھا، جو 8 سال کے تھے، اور انہی کے ساتھ دوسرے معصوم جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کی عمر 7 سال سے کچھ کم تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت جناب امیر مسلم علیہ السلام قاضی شریح کے گھر سے روانہ ہونے لگے تھے تو انہوں نے اپنے دونوں فرزند اس ملعون کے حوالے کیے تھے کہ یہ ہماری امان ہیں اور انہیں کسی بھی صورت مدینہ پہنچا دینا۔ جس وقت امیر مسلم علیہ السلام شہید ہو گئے، ابن زیاد ملعون کو اطلاع ملی کہ جناب امیر مسلم علیہ السلام کے 2 فرزند بھی ان کے ساتھ آئے تھے، اور وہ اب کوفہ کے ہی کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس ملعون نے اعلان کروایا کہ ہم امیر مسلم علیہ السلام کے شہزادوں پر انعام مقرر کرتے ہیں، جو شخص ان کے بارے میں اطلاع دے گا اسے 1000 درہم انعام دیا جائے گا، اور اگر ہمیں یہ اطلاع مل گئی کہ وہ کسی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو ہم اس گھر کے تمام افراد کو حکومت کی مخالفت کے جرم میں برباد کر دیں گے اور انہیں بیچ چوراہے قتل کروا دیں گے۔ جس وقت یہ اعلان قاضی شریح نے سنا تو اس نے ابن زیاد ملعون سے کہا کہ تم ان معصوموں سے کوئی تعرض نہ کرو، کیونکہ ان معصوم بچوں کا تو کوئی جرم نہیں، انہیں اگر کوئی وطن پہنچانا چاہے تو تم اسے اجازت دے دو۔ مگر اس ملعون نے کہا کہ اگر میرے اعلان سے پہلے انہیں کوئی میرے سامنے پیش کر دیتا تو میں ضرور یہی فیصلہ کرتا، مگر اب میں اعلان کر چکا ہوں، اس لیے اپنے اس اعلان پر عمل کروں گا۔ یہ سن کر قاضی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ قاضی بہت پریشان تھا کہ کسی صورت بچوں کو اپنے گھر سے روانہ کر دوں تاکہ میں امانت سے عہدہ برا ہو جاؤں اور فرعون کوفہ کو پتہ بھی نہ چلے، مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ 16 ذوالحج کی شام کو اسے اطلاع ملی کہ ایک قافلہ کوفہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس قافلے میں قاضی کا ایک قابل اعتماد شخص بھی تھا جس کا نام غالباً سعد کندی تھا۔ قاضی نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک راز کا امین بناتا ہوں، تم میرے راز کو راز رکھنا اور میری امانت کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد اس نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ رات کو قافلے کی تیاری سے پہلے میں یہ دونوں معصوم تمہارے پاس پہنچا دوں گا، تم انہیں مدینے ان کے گھر پہنچا دینا۔ اس کندی شخص نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری امانت بخیر پہنچا دوں گا۔ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب قافلے روانہ ہوتے تھے تو وہ شام سے پہلے ہی شہر سے باہر جا کر خیمہ زن ہو جاتے تھے تاکہ کسی نے شامل ہونا ہو تو وہ شامل ہو جائے۔ اس لیے شام ہونے سے پہلے مدینہ جانے والا قافلہ بھی کوفہ کے باہر خیمہ زن ہو گیا۔ جس وقت رات ہوئی تو کوفہ میں سپاہی گشت کر رہے تھے، اس لیے قاضی شریح نے معصوم بچوں کو تھوڑا دیر سے تیار کیا اور انہیں کہا کہ اب آپ مدینہ جائیں گے، اور انہیں تاکید کی کہ کوفے میں اگر کوئی پوچھے تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ہم امیر مسلم علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہاں سے میرا بیٹا اسد جائے گا جو آپ کو قافلے تک پہنچا دے گا اور آگے سعد کندی لے کر جائے گا۔ اس نے یہاں سے معصوم شہزادوں کو تیار کر کے روانہ کر دیا۔
ابھی 16 ذوالحج کا چاند طلوع نہیں ہوا تھا کہ جس وقت یہ قاضی کے گھر سے روانہ ہوئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جس وقت یہ کوفے کے دروازے سے گزر کر قافلے کے پڑاؤ تک پہنچے تو چاند طلوع ہو چکا تھا اور قافلہ وہاں سے تھوڑی دیر پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا، مگر زیادہ دور نہیں گیا تھا، بلکہ ہلکی ہلکی چاندنی میں قافلے کی گرد سفر نظر آ رہی تھی۔ اسد بن قاضی شریح نے ان معصوم شہزادوں سے کہا کہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، آپ جلدی جلدی دوڑ کر اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، قافلے میں سعد کندی کا پوچھ کر اس کے ساتھ شامل سفر ہو جانا۔ معصوم شہزادے قافلے کی جانب دوڑے، مگر یہ نازوں کے پروردہ شہزادے تھے، یہ کہاں تک دوڑ سکتے تھے؟ تھوڑی دور تک بھاگنے کے بعد چھوٹے شہزادے نے بڑے بھائی سے کہا کہ میں اب مزید نہیں چل سکتا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ وہیں دونوں شہزادے زمین پر بیٹھ گئے۔ قافلے نے جانا تھا سو چلا گیا، یہ دونوں کوفہ کے صحرا میں اکیلے رہ گئے۔ چاندنی رات تھی، یہ معصوم کچھ دیر چلتے پھر بیٹھ جاتے، پھر کچھ دیر چلتے پھر بیٹھ جاتے، اسی طرح چلتے چلتے رات کافی گزر گئی۔ ایک مقام پر آ کر چھوٹے معصوم شہزادے علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرا ویر، اب میری ہمت بالکل جواب دے گئی ہے، اب مجھ میں مزید چلنے کی ذرا بھی سکت نہیں ہے۔ اس لامتناہی دشت کو دیکھ کر میرا دل ڈر رہا ہے، میرے پاؤں پہ ورم آ گئی ہے اور سفر بھی طویل نظر آ رہا ہے، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میری قسمت میں اپنی پاک والدہ صلوات اللہ علیہا سے ملنا لکھا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک مقام پر دونوں معصوم شہزادے علیہم الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو سہارا دیا، رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یہ دونوں بھائی تھکے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ڈالے انہیں وہی نیند آ گئی۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے حسین بن نمیر ملعون کے ایک ماتحت دستے کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ راستے کے کنارے پر دو معصوم ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ ان معصوموں کی طرف موڑ دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر دونوں معصوم ڈر کر بیدار ہو گئے۔ انہوں نے اٹھ کر بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کی، مگر اس گھوڑے سوار دستے نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ یہ معصوم علیہم الصلوۃ والسلام ایک ہی جگہ سہم کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک ملعون نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم آپ کو بتا دیں تو آپ ہم پر کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ شہزادے کہتے ہیں کہ ہم جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے اور جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، ہم اپنے بابا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوفہ آئے تھے، مگر یہ کوفہ ہمیں راس نہیں آیا، ہم اپنے بابا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بچھڑ گئے ہیں اور تنہا رہ گئے ہیں، اب ہم وطن واپس جانا چاہتے ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ نہ تو ہمیں راستہ معلوم ہے اور نہ ہی ہم زیادہ دور تک پیدل چل سکتے ہیں، ہماری بہنیں صلوات اللہ علیہن ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، آپ لوگ ہماری بے وطنی پر ترس کھاؤ اور ہمیں وطن کا راستہ بتا دو۔ ان ظالموں نے معصوم شہزادگان علیہم الصلوۃ والسلام کو کہا تو کچھ نہیں، مگر اپنے ساتھ گھوڑوں پر سوار کر کے ابن زیاد ملعون کے دربار میں لے آئے۔ جس وقت یہ ظالم ان معصوموں کو لے کر دربار میں پہنچے تو اس وقت دربار میں ابن زیاد ملعون کے ساتھ قاضی شریح بھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادوں کی نگاہ قاضی شریح پر پڑی تو حوصلہ بڑھ گیا کہ یہ ہماری سفارش کرے گا، مگر اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابن زیاد ملعون پر یہ راز فاش نہ ہو جائے کہ یہ دونوں اتنے دن اسی کے گھر مہمان رہے ہیں۔ قاضی شریح فوراً دربار سے باہر آ گیا اور اس انتظار میں رہا کہ کب اس پاک جوڑی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرعون کوفہ نے انہیں قید کا حکم سنایا تو قاضی اس وقت گھر آ گیا۔ شام کو عمر ابن حریث ملعون جو زندان کے محافظ دستے کا انچارج تھا، اسے قاضی نے کہا کہ میں ان معصوم شہزادگان علیہم الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ جس وقت رات ہوئی تو قاضی شریح ان معصوم بچوں سے ملنے کے لیے زندان پہنچا، مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ یہ وہاں آیا جہاں پاک بی بی صلوات اللہ علیہا کے دونوں لخت جگر زمین پر آرام فرما تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ قاضی نے ان بچوں کو اپنے گھر میں ہی پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر سنائی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شہادت کی خبر اسی زندان میں سنائی گئی تھی۔ جس وقت قاضی بچوں کے پاس آ کر بیٹھا تو دونوں شہزادوں نے پوچھا کہ ہمارے بابا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خبر ملی ہے؟ یعنی تب تک ظاہراً انہیں شہادت کی اطلاع نہیں دی گئی تھی،
اس لیے ان معصوم شہزادوں علیہم السلام نے یہ سوال کیا کہ ہمارے بابا پاک علیہ السلام کی کوئی اطلاع ملی ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ انہیں ہماری طرف سے عرض کرنا کہ عید پر ہم نے گھر جانا تھا، وہ عید بھی گزر گئی ہے، اب ہمیں پاک والدہ صلوات اللہ علیہا کی بہت یاد آتی ہے، وہ ہمیں اتنا تو آ کر بتائیں کہ ہم کب اپنی پاک والدہ صلوات اللہ علیہا سے ملیں گے۔ قاضی شریح نے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ روتے ہوئے عرض کیا، شہزادو، اب آپ اپنے پاک بابا علیہ السلام کے آنے کی امید نہ رکھو، سارا کوفہ آپ کا مخالف ہو چکا ہے، آپ دونوں یتیم ہو چکے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ یتیم کہتے کسے ہیں؟ قاضی شریح نے کہا کہ میں کس طرح سمجھاؤں، بس یوں سمجھ لو کہ جن کا والد دنیا چھوڑ جائے یا شہید ہو جائے اور ان کا کوئی سہارا نہ رہے تو انہیں یتیم کہتے ہیں۔ جیسے ہی ان معصوم شہزادگان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہم پردیس میں یتیم ہو گئے ہیں تو دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے بڑے شہزادے پاک علیہ السلام سے کہا، بھائی اب آپ کے بغیر میرا کون ہے؟ ہمارے سر پر یتیمی کا بوجھ آ پڑا ہے اور ہم ماں سے بھی دور ہیں، اس پردیس میں تو کوئی ہمیں اپنے بابا پاک علیہ السلام کا پرسہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ آؤ میرا ویر، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کو بابا پاک علیہ السلام کا پرسہ دیں۔ دونوں بھائی زندان میں اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کر رو رہا تھا اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا منہ دیکھ کر روئے جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے روتے روتے قاضی شریح سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں یہ تو نہیں بتایا کہ ہمارے بابا پاک علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کہاں ہے؟ سارا کوفہ تو ان کا دشمن ہو چکا تھا، کیا کسی نے ان کی مزار بھی بنائی ہے یا نہیں؟ قاضی شریح نے جس وقت دونوں معصوم شہزادگان علیہ السلام کو روتے دیکھا تو ان کے قریب بیٹھ گیا۔ دونوں معصوم شہزادوں علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ خدا کے لیے ہم پر احسان کرو، ہم بے وطن یتیم ہیں، آپ ہماری یتیمی کی یہ خبر کسی بھی طرح ہمارے ماموں پاک علیہ السلام تک پہنچا دو، اور قاصد سے کہنا کہ وہ ہمارے ماموں جناب عباس علیہ السلام سے عرض کریں کہ وہ کوفہ آ کر ہمیں لے جائیں اور ہماری پاک والدہ صلوات اللہ علیہ سے ملوا دیں۔ قاضی شریح نے عرض کیا، آپ تو اپنے بابا پاک علیہ السلام کو رو رہے ہیں اور مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے، مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ یہ فرعون کوفہ کل آپ کے بارے میں کیا فیصلہ سنائے گا۔ اس وقت دونوں بھائی بے اختیار رو دیے۔ بڑے شہزادے نے روتے روتے فرمایا، اب ہم کہاں جائیں؟ ہماری ہر امید بکھر گئی ہے، اگر ہم زندان سے کسی طرح نکل بھی جائیں تو آخر ہم جائیں کہاں؟ ہمیں اپنی پردرد یتیمی کا احساس بہت شدت سے ہو رہا ہے۔ وائے قسمت، کاش آج ہمارے ماموں جناب عباس علیہ السلام یہاں ہوتے۔ سارے مومن ان برستی آنکھوں کو وسیلہ بنا کر دعا کریں کہ جناب امیر مسلم علیہ السلام کی اس جوڑی پاک علیہ السلام کی پردرد یتیمی کا انتقام ہمارے وارث پاک اجل اللہ فرج و شریف جلدی لیں، ان کا پاک منتقم اجل اللہ فرج و شریف جلدی آئے۔ سب مل کر فریاد کریں، میرا خالق ول آباد ہومن اے مسلم پاک دے جائے، میرا خالق ول آباد ہومن اے مسلم پاک دے جائے، سکھ سیت دے نال آباد رہن اے پاک کمڑی دے سائے، اے بختاں نال آباد ہومن نت ہومن بخت سوائے، خوشیاں دے موسم انہاں دے نت رحمن بن ہمسائے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ احباب گرامی، یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ بعض کرائے کے لوگوں نے عزاداری کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ ہر روایت کو مشکوک کرنے میں مصروف ہیں، اور اس طرح کے مارکیٹ میں بہت سے کتب بھی آ چکے ہیں جن میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شہزادگان جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا واقعہ ایک افسانہ ہے، اور بعض کتب میں تو ان کا عنوان بھی یہی دیکھا ہے، افسانہ طفلان مسلم علیہ السلام۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ ان واقعات کو مشکوک کرنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ واقعہ جملہ کتب مقاتل میں موجود ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی واقعہ کی تفصیلات و جزیات میں اختلاف
اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، ورنہ مقتل کے سارے واقعات ہی کذب ثابت ہو جائیں گے۔ دوستو، واقعات کی موجودگی کے بعد ان کی تنقیح و درستی تحقیق کے عمل سے ہوتی ہے، جیسا کہ ابن شہر آشوب یا جناب شیخ صدوق نے انہیں اولاد جناب جعفر طیار علیہ السلام میں سے لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شام غریباں کو کربلا سے نکلے تھے، پھر 1 سال زندان میں رہے، اس کے بعد شہید ہوئے۔ یہ بات تحقیقی حوالے سے درست نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد ملعون 6 ماہ تک حاکم کوفہ رہا ہے، کیونکہ اسی سال ماہ رجب کے آخری عشرے میں جب قافلہ پاک واپس کوفے پہنچا تھا تو یہ ملعون واپس بصرہ جا چکا تھا، جبکہ ان شہزادگان علیہ السلام کی شہادت کے وقت یہ ملعون حاکم کوفہ تھا، جس کی تفصیل اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ شام سے واپسی کے بعد اگر یہ شہزادگان زندان میں ہوتے تو انہیں ضرور رہا کروایا جاتا، کیونکہ واپسی پر پورا کوفہ معذرت کے لیے آیا تھا اور سارے کوفیوں نے نصرت کا وعدہ کرنا چاہا تھا، جس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب نہ ہم آپ سے کوئی توقع رکھتے ہیں اور نہ تم ہم پر کوئی توقع رکھنا، یعنی اس وقت سارا کوفہ ساتھ دینے کو تیار تھا۔ تو ان حالات میں ان پاک شہزادگان علیہ السلام کا زندان میں رہ جانا اور اگلے سال ذوالحج یا محرم میں شہید ہونا قرین عقل نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔